أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ آج آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 پڑھی گئی. کل کے درس میں آپ کے سامنے اللہ کی عظیم قدرت کا ذکر ہوا تھا. مفسرین کے اصطلاح میں 2 چیز ہے، ایک عالم کبیر، ایک عالم صغیر. عالم کبیر سے مراد آپ کے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے اتنی بڑی جو دنیا نظر آ رہی ہے، اس کو بولتے عالم کبیر. اور اس عالم کبیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو خلیفہ بنایا ہے، اس کو بولتے عالم صغیر. اللہ نے آسمان میں چاند اور سورج پیدا کیے تو آپ کے اندر اللہ پاک نے آنکھ میں روشنی ڈال دی. اللہ پاک نے سمندر پیدا کیا، اور خوف و خشیت الہی سے پہلے سپارہ میں آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے کہ یتفجر منہ الانہار. اللہ کے خوف سے پتھر رو پڑتا ہے. آپ یوں نہ سمجھیے علل ٹرپ پکنک منانے جاتے ہیں کہ چشمہ پہ چلتے ہیں پانی کے. یہ خوف الہی سے یہ پتھر رو رہے ہیں، اور اللہ پاک جب تک چاہے گا روتے رہیں گے. اور ان چشموں سے پانی آپ کو سیراب ہوتا کیا جاتا ہے، اور یہ پتھر خشیت الہی سے رو رہے ہیں. یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. یہ تو قرآن ہے. قرآن مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے. جی خیر بابا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر چشمہ میں قوت، پتھر میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ روئے اور آنسو بہائے، لیکن اس کا پانی انسان کو تو سیراب کر سکتا ہے، دنیا کی زمین کو سیراب کر سکتا ہے، لیکن جہنم کو نہیں بجھا سکتا. اور اللہ نے آپ کے آنکھ میں بھی چشمہ لگایا ہے. خوف و خشیت الہی سے اگر ایک قطرہ تو بہت دور ہے بھائی. نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کبھی کسی انسان کے اہل ایمان کے خوف و خشیت الہی سے اگر آنسو کا قطرہ بہ گیا تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. تو چشمہ کی قیمت ہے یا آپ کے آنسو کی قیمت ہے؟ بولیے کس کی قیمت ہے؟ ارے زندگی میں ایک دن ضرور رو لینا تنہائی میں. جی رونے کا طریقہ میں نے بتایا ہے کتنی بار نہیں بتانا چاہیے ایک بات. چلو بابا، تو گویا کہ یہ جو عالم ہے یہ عالم کبیر ہے، اور آپ نمونہ ہیں اس پوری کائنات عالم میں جتنی چیزیں وہ سب کی سب آپ کی ذات کے اندر موجود ہے. انسان کو اس لیے عالم صغیر کہا جاتا ہے. عالم صغیر کہا جاتا ہے
جس طرح کے اس کائنات عالم کا ایک وجود ہے، اسی طرح آپ کا بھی ایک وجود ہے، اور جس دن اللہ پاک چاہیں گے تو عالم صغیر کے وجود کو معدوم محض کر دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، فنا نتھنگ۔ تو جب یہ نہیں رہے گا تو یہ بھی خلاص فنش، وہ بھی نہیں رہے گا۔ اسی کو بولتے قیامت، اسی کو کیا بولتے؟ قیامت۔ اچھا چلیے آج اگلی بات ہو جائے۔ اللہ پاک کریں کہ هو الذی خلقکم من طین، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ من طین، تین کس کو بولتے بابا؟ مٹی، کس سے؟ مٹی سے۔ اب ذرا اس کی تھوڑی سی کہانی سنیے۔ روایت کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ جاؤ کائنات عالم سے آدم کی خمیر مٹی لے کے آؤ۔ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پہ آئے، مٹی لینا چاہا تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی جبرائیل سے، کہا کہ میرا کوئی جز، میرا کوئی حصہ مت لے جا، میرے وجود کا کوئی حصہ مجھ سے کم مت کر، میں تجھ کو اللہ کی پناہ دیتا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی اللہ کی پناہ لے تو اس کو پناہ دے دو، اللہ کی پناہ لے تو پناہ، کیونکہ اس نے رب ذوالجلال اس کائنات عالم کا جو سب سے بڑا خالق ہے، موجود ہے، رب ہے، اس کی پناہ مانگی، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ جس سے پناہ مانگی جائے وہ پناہ دے دے۔ اچھا بابا، تو جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مٹی نے پناہ چاہی کہ میرے جسم کے کسی حصے کو کم نہ کر، جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، کہا رب ذوالجلال مالک دو جہاں، زمین سے میں گیا تھا مٹی لینے آدم کی تخلیق کے لیے آپ کے حکم کے مطابق، تو اس نے آپ ہی کی پناہ چاہی، لہذا میں تو واپس آ گیا۔ اللہ نے کہا جبرائیل آرام کر، میکائیل کو بھیجا، جا تو لے کر کے آدم کو بنانا ہے اس کا پتلا، اس لیے مٹی لا دنیا سے جا کر کے۔ جب میکائیل آئے تو اس سے بھی مٹی نے اللہ کی پناہ چاہی، میکائیل بھی واپس چلے گئے۔ اللہ نے اب بلایا ملک الموت کو، تو آ اور جا آدم کے جسم خاکی کو بنانے کے لیے مٹی سے خمیر لے کر کیا، مٹی کا مادہ لے کر کیا۔ مٹی نے پھر پناہ چاہی تو ملک الموت نے کہا میں تم کو اللہ کی پناہ دیتا ہوں اس بات سے، یا میں خود اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ امر الہی کو میں نہیں توڑوں گا۔ امر یہ حکم ربانی ہے، میں حکم ربانی کو نافذ کروں گا۔ لے بات بن گئی آپ کی بننے کی۔ اب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس کائنات عالم میں جتنی بھی مٹی کے انواع و اقسام بن سکتے ہیں بحد الامکان ممکن ہیں، کالی، گوری، پیلی، یہ سارے مٹی کے حصے سے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ملک الموت یہاں سے جی مٹی کو لے گئے۔ مٹی کو لے جانے کے بعد اب اللہ پاک نے، حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے کہ جنت کا پانی مٹی میں ڈالا۔ الحمدللہ ہماری شریشت میں جنت کا پانی ہے، اس لیے اس کو برباد نہ کرو جی۔
آئے ہائے ہائے، جب اس میں پانی ڈالا گیا تو یہ مثل دلدل کے ہو گئی. دلدل سمجھتے ہو؟ یعنی ایک دم ہی پانی اور مٹی مل گیا. دلدل بولتے کہ پاؤں رکھیے تو نیچے کھسک جائے گا جی. اور لسیر دار مٹی بن گئی. کیا بن گئی؟ لسیر دار مٹی بن گئی. گویا کہ اللہ پاک نے اس مٹی سے آدم کے لیے ایک پتلا تیار کیا. تھوڑی دن چھوڑ دیا. چھوڑ دینے کے بعد اس میں تھوڑی خشکی آئی، سختی آئی. مٹی ویسے کیسے شکل اختیار کرے گی جی. اب پھر اس کے بعد جب مجسمہ بنا اور تھوڑی دن رہا تو کھنکھنانے لگی. مٹی کا برتن کبھی خریدا؟ ممی نے خریدا. اللہ میری ممی کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے بال کے بقدر ان کے درجات کو جنت میں بلند کر دے. استعمال کے قابل ہے کہ نہیں یہ دیکھتے ہیں. کمہار جو ہوتا ہے نا، کمہار مٹی بنانے والا بھی دیکھتا ہے کہ یہ برتن اب پکانے کے قابل ہوا یا نہیں ہوا، یہ کچی ہے. تو کمہار بجا بجا کے آئے ہائے ہائے ہائے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی کے ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے. یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ و روپ اور اخلاق و عادات میں مختلف ہیں. کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی پاکیزہ خصلت اور کوئی خبیث الطبع پیدا ہوتا ہے. مٹی میں سب خاصیتیں ہیں. کوئی بدبودار مٹی ہوتی ہے اور کوئی ایک مٹی وہ ہوتی ہے جو گاؤں میں ہم بچے تھے، صابن کی قلت تھی تو ہم بولتے تھے ختمی. پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے. کچھ لوگ بولتے تھے چکنی. تو کیا کرتے تھے، وہ مٹی لے کر کے سر میں لگاتے تھے. آپ لوگ لگایا کبھی؟ اسی لیے نا آپ لوگوں کے بال گرتے ہیں یار. آپ تو شمپو والے پارٹی. تو عورتیں بھی گاؤں میں انہی مٹیوں کو سر میں لگا کے دھلتی تھیں اور ساری گندگیاں رب ذوالجلال کی قدرت. اور کپڑا دھونا ہوتا تھا، میں نے خود بھی کیا ہے کہ گاؤں میں ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک شور مٹی رہتی تھی خود بخود قدرتی. وہاں کپڑا گیلا کیا اور جا کر کے اس میں سے مٹی لگا دی. 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ دھوپ میں پھیلایا، اس کے بعد دھل لیتے تھے. کپڑا صابن کی طرح صاف ہو جاتا تھا. ہم لوگ اپنی مادری زبان میں اس کو بولتے تھے ریت. لے ابھی آپ کو اس کا میں کیسے ترجمہ کر کے بتاؤں. آپ کہیے گا اس کا ترجمہ لے تو مشکل ہو جائے گا جی. ہے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم کو اللہ پاک نے گویا کہ ایک شکل عطا فرمائی، اور شکل عطا فرمانے کے بعد اس میں اللہ پاک نے کیا ڈالا؟ روح ڈالا. جب روح ناک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی. کیا آئی؟ تو اللہ نے ان آدم علیہ السلام کو الہام کیا گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ تو اللہ نے الحمد کا جواب آدم کے کہا یرحمک اللہ یا آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے اے آدم. اور آپ کو چھینک آتی تو بولتے سوری، تو کوئی بولتا ویری سوری. ہاں ہنسو مت رو مسلمانوں رو. جی آدم کو چھینک آئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ. اس کو برا نہ ماننا. دیکھو میرے ایک استاد مولانا سعید صاحب پالن پوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے امام ابو داؤد سجستانی پر. میں نے پہلے بھی سنایا ہے کبھی آپ کو کہ ان کی مغفرت صرف چھینک کے جواب پر ہوئی ہے. ساحل سمندر موجود تھے، ایک مچھلی کا مچھیرا کشتی سے جا رہا تھا، بوٹ سے چھوٹی سے، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا اب انہوں نے سن لیا. اب وہ تو جب تک کشتی والا مچھلی مارنے والا چلا گیا دور تو انہوں نے کشتی کرائے پہ لی. امام ابو داؤد سجستانی نے
اور کرائے پہ کشتی لے کر کے گئے اور مچھیرا جہاں پر تھا وہاں پر جا کے بآواز بلند کہا یرحمک اللہ اور کہہ کے واپس آ گئے. اسی لیے کشتی کرائے کے لیے. انتقال ہو گیا, کسی نے پوچھا کیا ہوا, کہا مغفرت ہو گئی. کہا کس بات پہ؟ کہا وہ مچھیرے کے الحمد کے جواب میں جو میں نے یرحمک اللہ کہا تھا اللہ نے اسی پر میری مغفرت کر دی. جی اسی پر. آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہاں ہم تو لفٹ میں ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے کچرا پھینکنے اپنی بلڈنگ میں, تو کسی کو چھینک آئی تو مسلمان آدمی کا بچہ بولا سوری, لے کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا. یہ اپنی چال نہیں بھولا, اللہ کو بھولا, رسول کو بھولا, قرآن کو بھولا, دین کو بھولا, جنت کو بھول گیا. اس لیے اپنے گھروں میں بچوں کی تعلیم کی. خیر, آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. جی پھر اللہ نے کہا آدم جاؤ, اولئک ملائکۃ, یہ فرشتے بیٹھے ہوئے, ان کو جا کے کہو السلام علیکم. آدم علیہ السلام گئے, فرشتوں کو کہا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا آدم. کہا سنو ھذا تحیتک و تحیت ذریتک. ملاقات کا طریقہ, تحیت کا ترجمہ ملاقات. عربی میں لیٹر لکھتے ہو, کبھی لکھتے ہو تحیتن طیبہ. ملاقات کا طریقہ اللہ نے فرمایا سنو, جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنا تو کیا کہنا؟ السلام علیکم, السلام علیکم. سننے والا کیا کہے؟ چلو بابا. چھینکنے والا کیا کہے؟ جواب دینے والا کیا کہے؟ اب پھر چھینکنے والا کیا کہے؟ گڈ. یہدیکم اللہ, اللہ تجھے سنوار دے. ویصلح بالکم, اور اللہ تیرے دل کو بالکل ستھرا کر دے. بال بولتے دل کو, بال یہ نہیں ہے. اور بال جبریل کا ترجمہ یہ مت کرنا بال جبریل, جبریل کے دل کی امانت. خیر چلو وہ میرا موضوع نہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کس سے کیا آدم کو؟ ہندوستان میں علی گڑھ میں بیٹا ٹرین میں کیا بولتی ہے بھیک مانگنے والی؟ ارے مٹی کے پتلے تجھے کتنا گمان ہے. سنا نہیں سنا تو جاتا ہی نہیں علی گڑھ کبھی. یاد خامخواہ کے لیے علی گڑھ کا نام بدنام کرتا ہے. جی مٹی کے پتلے تجھے, پورا پڑھو, مجھے ایک جملہ یاد ہے صرف, بکی نہیں پڑھو, کسی کو یاد ہوتا. جی تیری اوقات کیا تیری کیا شان. نہیں یہ سب میں نہیں سنا. وہ پوری پڑھتی ہے مانگنے والی مائی, کہتی مٹی کے پتلے تجھے کتنا گمان ہے. بالکل صحیح کہتی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں تھوکا اور تھوک رکھ کے کہا سنو انسان کی بس یہ حقیقت ہے, انسان کی بس اتنی سی حقیقت ہے, یعنی اسی سے اتنا بڑا وجود اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. لہذا کسی کو تکبر کرنے کا کوئی, کس کے سامنے؟ بڑا متکبر تو وہ ہے. اس لیے تجھے تکبر کرنے کا حق اللہ. اچھا بابا, اللہ کہتے هو الذی خلقکم من طین, اس نے تم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جی کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اب جب مٹی سے پیدا کیا تو مٹی کی خواص دیکھو, یہیں پر بات سمجھ میں آ جائے گی جنت میں جانے کا سبب. اللہ پاک نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کو اس نے پیدا کیا آدم کو, ہمارے بابا کو مٹی سے, اور مٹی کی ذات میں فنائیت ہے. فنائیت سمجھ گئے؟ اپنی ہستی کو مٹا دینا. جی مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے, بنتا ہے نہیں, وہ لاہوری گلو گلزار ہوتا ہے. تو اللہ پاک کریں کہ سنو, جب تک کہ تم اپنی خاصیت کے ساتھ رہو گے اس وقت تک تم اللہ کے تجلی گاہ کے مرکز رہو گے. اللہ پاک نے وحی ربانی کے لیے
اس کا مستقر بنانے کے لیے نور کا انتخاب نہیں کیا ہے. اللہ نے وحی الہی کے لیے انتخاب کس کو کیا؟ مٹی کو کیا. کیوں کیا؟ کہ مٹی کی شان میں قبول ہے. مٹی کی شان میں قبول ہے. مٹی میں ترفع نہیں ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں، زپ کھولتے ہیں اور واٹر پمپ چالو. جی آپ کو مٹی نے کہا او بدبخت، میرا کیا قصور ہے کہ مجھے ناپاک کر رہا ہے؟ جی کبھی کسی کو کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اللہ نے کہا دیکھو میری قدرت کا کمال کہ میں نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے، کیونکہ سنو میں ہوں متکبر، میرے سامنے بڑھتا ہوا اٹھتا ہوا جو بھی ہوگا وہ میری تجلی سے محروم ہو جائے گا. میری تجلی سے، میری نوازش سے محروم ہو جائے گا. مٹی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں قبول کی مکمل صلاحیت ہے. اور فارسی کا شعر میں نے کبھی سنایا ہے آپ کو کہ سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آز مورا یک زمان خاک باش، در بہاراں کئے شود سر سبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. جی مٹی ہو جائیے. چمپا کہاں نکلتا؟ پہاڑ کی چٹان پڑی ہے مٹی پہ. جوہی، کامنی، بیلا، رات کی رانی، منگرا، عروس، دلہا اور دلہا کے گلوں میں اور دلہن کی چوٹیوں میں جتنے پھول بسائے جاتے ہیں وہ سب کے سب کہاں اگتے ہیں؟ اور پھر کھانے کی جتنی غذائیت ہے وہ سب کی سب کہاں اگتی ہے؟ مٹی میں. اور فواکہ جس کو قرآن میں تفقہ کہا گیا ہے، یہ جتنی کی جتنی قسمیں ہیں یہ سب کہاں سے نکلتی ہیں؟ مٹی سے. اور پانی کو جذب کر کے ایک مقام تک رکھنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ مٹی کے اندر. اللہ پاک کہتے ہیں کہ سنو وحی الہی یا اللہ کی تجلی کے لیے یا رب ذوالجلال کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے یا جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کے لیے یہ قوت و صلاحیت کائنات عالم میں کسی میں نہیں ہے. یہی آدم کے اندر موجود ہے. آدم کے اندر یہی آدم کے اندر موجود ہے. اللہ کو کمال نہیں چاہیے. اللہ کو کمال باکمال نہیں چاہیے. آدم کو خلیفہ بنانے کا راز ہی یہی ہے. آدم کو خلیفہ بنانے کا راز ہی یہی ہے کہ آدم میں پستی موجود ہے. آدم میں اب دیکھ لیجئے نا، ایک چیز سے سمجھ لیجئے، غلطی دونوں سے ہوئی ہے. غلطی کن دونوں سے؟ بابا سے بھی ہوئی، دادا سے، اور ملعون سے بھی ہوئی. ایک نے اپنے غلطی کا اعتراف کر لیا اور دوسرے نے اپنے غلطی کی حجت بازی کی. دوسرے نے ایک محبوب تھا، محبوب ترین بن کے جنت کا وارث بن گیا، اور ایک بے شک عبادت گزار تھا لیکن اللہ کی نگاہ سے گر کر کے ملعون ابدی بن گیا. بن گیا نہیں بن گیا؟ اس نے کہا ربنا، کوئی حجت بازی نہیں کی، اور اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. من دیکھ لیجیے اس مردود نے بھی یہی کہا کہ من طین، تین سے جو پیدا کیا گیا ہے اس کو نہیں کروں گا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سجدہ تین کو نہیں کرنا ہے، سجدہ تو امر الہی کو کرنا ہے. جہت کعبہ کی تعین آدم ہے. آدم مسجود، ملائک جو بنائے گئے ہیں، ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے؟ ارے بھائی کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ سوچے ہوں گے کہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رب 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 کہا. رب کو اگر ختم کر دیجئے گا تو پھر شرک رہ جائے گا. رب حاضل بیت. تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کے رب کو سجدہ کرتے ہیں.
اچھا بابا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا هو الذی خلقکم من طین، کہا سنو لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، ہمیشہ رہنے والی ذات تو وہ ہے، کب تک کے لیے بھیجا؟ قضا اجلا، ایک لمٹ کے لیے، ایک محدود ٹائم کے لیے تم کو بھیج رہا ہوں، ایک محدود ٹائم کے لیے۔ ہاں، کیوں بھیج رہا ہوں؟ کہ میرے خلیفہ بن کے، میرے نائب بن کے میرے امر کو قبول کر لینا، اب میری نافرمانیوں سے بچ جانا، اور پھر وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یہ لمٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بتائیے دیا اللہ پاک نے کہ ہمیشہ اپنی نگاہ اپنی موت پہ رکھنا، اس سے غافل نہ رہنا۔ جس طرح کہ آدم تم جنت میں مستقل نہیں رہے، دنیا میں گئے، پھر تم کو دنیا میں مستقل نہیں رہنا ہے، لیکن اللہ پاک کرے کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے کہ جو اس بات میں شک کریں گے، تم ترون، کیا کریں گے؟ شک کریں گے۔ کیا شک کریں گے؟ اوہو، بولیں گے بھائی یہ دنیا ایسی نیچرل ہے یار، الیکٹرون پروٹون دونوں ملے، سائنس والے ایسا بولتے نا، ایک کا نام ہے الیکٹرون اور ایک کا نام پروٹون، یہ دونوں آپس میں ملیں، دونوں میں دھماکہ ہوا، دھماکہ ہو گیا، یہ دھماکہ آئے گا ان بیٹوں پر، ہم پہ نہیں آئے گا انشاءاللہ، دھماکہ آئے گا ان پر۔ کہا یہ دھماکہ ہوا، دھماکہ سے کچھ منش بن گئے اور کچھ منش مطلب انسان، اور کچھ ہنومان بن گئے، لو کچھ بکریاں بن گئی، کچھ گائے بن گئے، یعنی جیسے جیسے الیکٹرون اور پروٹون کی آپس میں ٹکراؤ ہوتا گیا، ویسی ویسی شکلیں ظاہر ہوتی گئی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ۔ اچھا ان کو پوچھو تو کہ یہ الیکٹرون اور پروٹون جو بن گئے تو ان میں حیات کہاں سے آئی؟ عقل ماری گئی ہے، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ اللہ کو نہ ماننا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے بابا۔ بس بابا ایک ہی آیت کا ترجمہ دیکھو، چھٹی کرو۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، کس سے پیدا کیا بابا؟ جی اللہ اکبر۔ ثم قضا اجلا، پھر مقرر کر دیا ایک وقت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک۔ حدیث کے اندر پہلے بھی بتایا جا چکا ہے آپ کو کہ پہلا انسان آدم تو مٹی سے پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد آدم اور حوا کی ترتیب سے اللہ پاک نے پوری کائنات عالم کو پیدا کر دیا۔ گویا کہ آدم کی خمیر مٹی سے تیار ہوئی، قدرت الہی کا شاہکار آدم ہے، آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اس کے بعد کائنات عالم کی جتنے بھی انسان ہیں ان کی تخلیق کے اجزاء اس زمین کے اندر ڈال دیے گئے۔ آپ سیب کھاتے ہیں، سنترا کھاتے ہیں، موسمبی کھاتے ہیں، آم کا سیزن ہے، آم کھاتے ہیں، خوب کھائیے، اللہ روزی میں برکت دے۔ ان سب سے خون بنتا ہے، انہی خون سے اللہ پاک ریفائن کر کے کچھ قطرے تیار کرتے ہیں، انہی قطروں سے پھر انسان کا وجود ہوتا ہے۔ 4 مہینے جب گزر جاتے، اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو 4 چیز دے کے بھیجتے۔ کیا کیا؟ پہلے تفصیل بتا چکا ہوں۔ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس کی شقی عن سعید، نیک ہوگا یا بد، اس کا رزق یہ، اور یہ کہاں مرے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں جہاں کی خمیر ہوگی پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خمیر، وہ لو حیدرآباد کا شعر سنا دیا میں نے، اچھا کیا جی۔ اللہ کرے ہماری خمیر حرمین کی ہو، اللہ کرے ہماری خمیر وہاں کی ہو بھائی، نبی کے شب مریں گے تو ضرور، لیکن وہاں مریں گے تو کچھ مل جائے گا۔
اے نصیب جس کا ہوگا جی۔ تو گویا کہ ہر شخص کی دو میعاد، ایک میعاد ہے موت، پیدائش سے موت تک، ایک میعاد یہ ہے، دوسری میعاد ہے موت سے لے کے وہ جو اللہ نے کہا ہے نا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، وہاں تک۔ اب ایک حکمت سمجھ لیجیے، بزرگوں نے لکھا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے عزیز اقربا رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ پاک عالم برزخ کی عمر جو ہے اس کی، اس سے لے کر کے دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی دے دیتے اس کو۔ آئے حدیث بھی آئی کہ لا یزید فی العمر الا البر، نیکیاں عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ آج میں نے پڑھا مسئلہ کہ کیسے ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو جینا تھا 50 سال، اب 50 سال سے لے کے قیامت تک اس کو قبر میں رہنا تھا، لیکن آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ عالم برزخ کی عمر سے 10 اس کو دے کے یہاں 60 کر دیں گے، اب برزخ کی عمر کو 10 کم کر دیں گے۔ اور جو آدمی بدبخت ہوتا ہے، اللہ نہ کرے بدبخت ہم بنے، تو اللہ پاک کیا کر دیتے، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر سے برکت لے لیتے، جلدی مار دیتے ہیں اور برزخ کی عمر لمبی کر دیتے ہیں۔ دیکھو اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، یہ آج میں نے پڑھا، یہ علم تو خزانہ ہے بابا، اسی لیے میں خود اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اچھا بابا، تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کرتے ہو، کہو لا الہ محمد، ہم شک نہیں کرتے، بس رہنے دیجئے بھیا، کل انشاءاللہ بقیہ آئے گی روایت، اس کی کچھ باتیں کل ہی نقل کروں گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما۔ میرے اللہ دل کی گندگی کو معرفت کے نور سے بدل دے، اے اللہ آخرت کا مکمل استحضار نصیب فرما دے، اے اللہ جو عمر گزر گئی اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی، اے اللہ وہ تیرے علم میں ہے، پروردگار عالم تو غفار ہے، ان کو معاف کر دے، اے اللہ، اور جو عمر باقی ہے اس عمر میں برکت ڈال دے، اے اللہ موت میں بھی ہمارے برکت ڈال دے، حیات میں بھی برکت ڈال دے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں بھی تو برکت ڈال دے۔ پروردگار عالم مرنے سے پہلے کوئی زبردست صدقہ جاریہ کا کام اخلاص کے ساتھ کرا لے۔ اے الہ العالمین، کون کس کو یاد کرتا ہے، دنیا بھاگ رہی ہے، پروردگار عالم ہر شخص اپنے بیوی بچے عزیز رشتہ دار کے الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے پروردگار عالم، لیکن یہ کوئی ساتھ نہیں دیتے۔ چند دن آنسو کے قطرے بہائیں گے، پھر مال کو تقسیم کر لیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی یاد میں بتا دے، اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی یاد میں بتا دے، غفلت سے ہماری الہ العالمین غفلت کی چادر کو ہم سے دور کر دے، اے اللہ ظاہراً اور باطناً ہر اعتبار سے انابت تام نصیب فرما دے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، لا حول ولا قوة الا باللہ۔